بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ بشیرہ نام کا ایک میراثی اپنے گاؤں اور میراثی فیملی کو چھوڑ کے شہر آ گیا۔ کام پیدائش سے ایک ہی کرتا چلا آیا تھا، تو شہر میں بھی گلے میں ڈھول ڈالے، رنگین کپڑے پہننے، لمبے بال دھمال کے انداز میں بلاتے تابر توڑ ڈھول بجاتا پھرتا تھا۔ جیسا کہ ہر کسی کا ایک دن آتا ہے، تو اسے بھی ایک دن کسی میوزک ڈائریکٹر نے اپنے اسٹوڈیو میں بھرتی کر لیا، جہاں سے بشیرہ ترقی کرتے کرتے پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا اور پھر اپنا الگ اسٹوڈیو بنا کر میوزک ڈائریکٹر استاد بشیرہ خان کے نام سے شہرت پائی۔ وقت گزرتا گیا، استاد بشیرہ کی دھن عالمی سطح پر مقبول ہوئی۔ فلموں میں استاد کا نام میوزک کی مد میں شامل ہونا کامیابی کی ضمانت ہوتا۔ بات نگار ایوارڈ سے تمغہ حسن کارکردگی تک پہنچی۔ لالی سے بالی اور پھر حالی تک کا سفر منٹوں میں طے ہوا۔ آسکر کے لیے نامزدگی ہوئی، امریکہ منتقلی اور پھر مستقل سکون اختیار کی۔ گوری میم سے شادی ہوئی، ڈائریکٹ کی اعزازی سن آکسفورڈ نے عطا کی۔ میلوں نمائشوں کے فیتے کٹوائے گئے، فراری میں رافٹنگ اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لگیں۔ دنیا کے سفر اور پذیرائی ملی۔ برطانیہ میں مشرق کی آواز، جاپان میں مہاتما بدھ کا پرتو اور افغانستان میں واجب القدر قرار دیا گیا۔ کسینو میں لاکھوں کی شرطیں لگیں اور بیگ سے ڈرگز برآمد ہوئی۔ کپڑوں کا ایک انٹرنیشنل برانڈ متعارف کرایا۔ چودھری بشیر اینڈ سنز کے نام سے سپر اسٹور کی ایک چین بھی بنائی۔ 50 سال گزر گئے، چودھری بشیر کے گھٹنے سیڑھیاں چڑھنے کٹ کٹک کرنے لگے۔ گوری میم بھی ٹائٹینک میں بلو ہارٹ سمندر بوٹ کرنے والی بڈھی جیسی ہو گئی۔ اب چودھری صاحب کو خدا یاد آیا۔ حج کیا، برف جیسی سفید داڑھی چھوڑی، 5 وقت نماز شروع کی، وطن واپس آئے، انسانیت کی خدمت کے لیے ٹرسٹ قائم کیا، واعظ و نصیحت کی، رمضان ٹرانسمیشن میں غریبوں کے گردے کے آپریشن کرانے، اپنے گاؤں میں بقیہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں میں حویلی تعمیر کی، کنواں کھدوایا، اسکول بنوایا، اپنے ماں باپ کی قبر پر مقبرہ اور استاد حاجی رشید خان مرحوم اور حجن بی بی اللہ بچائی خاتون مرحومہ کا کتبہ آویز کیا، مسجد و مدرسے کی تعمیر کی اور حویلی میں آخری ایام یاد الہی میں گزارنے لگے۔ تو صاحبوں، گاؤں میں چودھری بشیر خان کی عزت احترام اور رعب و دبدبے کا یہ عالم کہ جہاں سے وہ کلف لگے سوٹ اور اونچے شملے کی پگڑی میں ملبوس گزرتے، لوگ سلام چودھری سلام صاحب کہہ کر جھکتے۔ اہل مسائل کے فیصلے چودھری صاحب کی حویلی کے صحن میں سنائے جاتے۔ غریبوں کا علاج ہو کہ بچیوں کی شادی، اسکول کی تقسیم اسناد ہو یا الیکشن مہم، چودھری صاحب کی شرکت کے بغیر سب ادھورا تھا۔ پھر ایک روز چودھری صاحب کی خوبرو پوتی ان سے ملنے امریکہ سے گاؤں آئی۔ پہلی بار گاؤں کا ماحول اور کلچر دیکھا، اچھا لگا، چند دن رہنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں سے باہر کار میں گھومنے نکلی۔ ایک پراؤ سے گاڑی کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا۔ پراڈو سوار سے بحث، تعارف، دوستی اور پھر محبت ہوئی۔ بات شادی تک پہنچی۔ چودھری صاحب لڑکے کے باپ سے ملے، حسب نسب پوچھا، جواب ملا چودھری فرزند علی نام ہے، پڑوس کے گاؤں میں جاگیردار ہے، پیسے کی ریل پھیر ہے، اچھا اور بااثر خاندان ہے۔ چودھری صاحب نے فیصلہ بچوں پر چھوڑ دیا۔ بقیہ خاندان بھی گاؤں آیا۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی، حویلی سجا دی گئی، شادی کے محل تھی۔ بارات پہنچی، پتہ چلا کہ لڑکی کے دادا شہر سے آئے ہیں۔ چودھری صاحب کی نشست کے برابر میں لڑکی کے دادا برجمان ہوئے۔ تعارف ہوا، کچھ آنکھیں چار ہوئیں، کچھ یادداشت کھنگالی گئی، آخر کار ایک دوسرے کو پہچان لیا گیا۔ پرانی شناسی نکلی، اوئے بشیر کنجر تو کاہے کا چودھری؟ سوال ہوا، اوئے ہوئے مسیح مسلی تو کب مسلمان ہوا؟ کا جواب ملا، تلخ کلامی ہوئی، اوئے لعنتی دی اولاد، اوئے میراثاں دا ٹولا، اوئے بلی کتے دا کھان والیو، اوئے ڈلیو، اوئے چیدے ناجائز اولادو، اوئے سور شرکا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ گالیاں ایسی تھیں کہ لوگوں کے وضو ٹوٹ جائیں۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے واپس جا رہے تھے۔ اونچے شملے تھے، کلف لگے سوٹ تھے، دولت تھی، عزت تھی، سوشل ورک تھا، اعزازی ڈگری تھی، پر زبان بازاری تھی۔ ماؤں کے بچے چھوڑ کے آشناؤں کے ساتھ بھاگ جانے کے قصے تھے۔
ناجائز تعلقات کی داستانیں تھیں۔ بشیر میراثی کو چودھری بشیر خان بننے میں 50 برس لگے ہوں گے۔ واپسی 5 منٹ میں ہوئی تھی۔ سب کو سبق مل گیا تھا کہ زبان و مکان کی تبدیلی ہو یا پوزیشن اور لباس کی، اس ایوان اقتدار پر برجمان کیا جائے یا عطر میں بسا کر منبر محراب کا تکیہ دار بنا دیا جائے۔ انسان کی اصل کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور منہ کھولتے ہی اوقات کا پتہ چل جاتا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اللہ حافظ۔